شیخ نصر بن عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے باپ عبد الرزاق نے مجھ سے بیان فرمایا کہ میں اور میرے باپ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نماز جمعہ کے لیے نکلے تھے، اور میرے بھائی عبد الوہاب اور عیسیٰ بھی میرے ساتھ میں تھے۔ تو ہم نے دیکھا ہمیں راستے میں 3 اونٹ ملے جن کے اوپر بادشاہ وقت کی شراب کی بوتلیں لدی ہوئی تھیں، اور شراب کی بو ہر سمت پھیلی ہوئی تھی، شراب کی بو دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب ہم گزرے تو ان شراب کی بو جب ہم تک پہنچی تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے والد بزرگوار نے ان اونٹوں کو روکنے کے لیے کہا، جن اونٹوں پر ایک محافظی دستہ ایک جماعت موجود تھی۔ تو وہ لوگ بجائے رکنے کے جب ٹھہرنے کے لیے کہا تو بھاگنے لگے، اونٹوں کو بھی انہوں نے دوڑانا شروع کیا۔ جب ان سے رکنے کے لیے کہا تو یہ لوگ نہیں رکے اور اونٹوں کو بھی اپنے تیز ہانکنے لگے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹوں سے کہا ٹھہر جاؤ، تو اونٹ ٹھہر گئے۔ یہ جو محافظی جماعت تھی، جو لوگ تھے اونٹوں پر مقید، تو کہتے ہیں کہ اونٹوں کو خوب مارتے تھے، لیکن جانوروں نے اونٹوں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ جب بادشاہ کو پتہ لگا تو وہ بھی آیا، لیکن کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی، اونٹ چلنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ تو کہتے پھر ان لوگوں نے توبہ کی، توبہ کے بعد انہوں نے اونٹوں کو ہانکا تو اونٹوں نے حرکت کی۔ بادشاہ وقت آیا، اس نے توبہ کی، تب اس کے بعد معاملہ بنا، اور جب توبہ کی تو جو بوتلوں میں شراب موجود تھی وہ سب کی سب سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا جلال، آپ کی عظمت اور آپ کا احترام، اگر کوئی انجانے میں آپ سے اگر وسد ہو کر کے کسی چیز کے لیے مقابلہ آرائی پر مجبور ہو اور مصر ہو جائے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی اپنی جلالی حالت میں آ کر کے لوگوں کو تہس نہس بھی کر دیتے۔ اور آپ کی نگاہ سے کیا پوچھا، آپ فرماتے روئے زمین کے تمام شہروں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ ابو منصور واسطی، یہ بھی ایک نام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات ہے۔ کہتے کہ میرے پاس، اور میں ایک نوجوان میرے ساتھ میں تھا، ہم شیخ عبد القادر جیلانی سے ملنے کے لیے گئے، تو کہتے میرے پاس فلسفے وغیرہ پر مشتمل ایک بڑی ذخیر کتاب موجود تھی۔ جب وہاں پر پہنچے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، منصور یہ کتاب تیرا اچھا ساتھی نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دے۔ تو منصور نے کہا، ابو منصور واسطی نے کہا کہ میں نے دل میں خیال کر لیا کہ آئندہ جب ملنے کے لیے آؤں گا نا شیخ سے تو اس کتاب کو گھر چھوڑ کر کے آؤں گا، لیکن میں نے چھوڑنا گھر پہ تھا، اس کو جلانا ختم کرنا نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں تھیں جن کو میں بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور وہ میرے دل کو اچھی لگتی تھی۔ تو میں نے دل میں خیال کیا گھر چھوڑ کر آؤں گا آئندہ جب آؤں گا، لیکن جلاؤں گا نہیں، اس کتاب کو ختم نہیں کروں گا۔ ابھی دل میں خیال ہی پیدا ہوئے تھے، شیخ کی بارگاہ سے گیا بھی نہیں تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابو منصور واسطی وہ کتاب مجھے دے دو۔ تو ابو منصور واسطی نے جب کتاب دی تو کتاب کیا تھی، سادہ کاغذ کے ٹکڑے تھے، کوئی تحریر بھی اس کے اوپر مرقوم نہیں تھی۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ نہیں جلاؤں گا، صرف گھر چھوڑ کر کے آؤں گا۔ تو شیخ نے اپنی نظر ولایت اور طاقت کمال سے اس کی کتاب کو یکسر مٹا دیا، اور فرماتے جب کتاب لی تو شیخ نے فرمایا تھا دکھاؤ کتاب، تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ یہ تو فضائل قرآن پر مشتمل بڑی ضخیم کتاب ہے۔ ابو منصور واسطی کہتے جب میں نے دیکھا تو واقعی جو میں نے اس کا سب کچھ ادا کیا تھا، دیکھا لکھا پڑھا تھا، اس کے اندر اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اور واقعی فضائل قرآن پر مشتمل ایک ضخیم کتاب تھی۔ اور وہ کہتا ہے کہ اب جو کچھ میں نے اس کتاب سے یاد کیا تھا وہ میرے ذہن سے بھی یکسر مٹ چکا تھا۔ تو کہتے پھر میں نے توبہ کی اور شیخ کی بارگاہ میں تائب ہوا اور اپنے ارادے بد کو میں نے بدلا اور غوث پاک کے فیضان سے مالا مال ہو کر کے واپس آیا۔